السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن سیکھو سیریز کی اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کے دو ویڈیوز میں آپ نے سورہ اقرا یعنی سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق کے الفاظ کے معنی اور اس کا سلیس ترجمہ سیکھا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے۔ آج اس سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ، اس کی ابتدائی 5 آیتیں، اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر، پہلے پیغام کے طور پر غار حرا میں نازل ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی بنایا تھا اس کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا پڑھ، آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھیجا اور کہا پڑھ، آپ نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھتا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے آپ کو بھیجا اور پھر تیسری بار میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اس امت کی پہلی وحی کا پہلا ورڈ کیا تھا؟ پڑھ، اقرا، پڑھ۔ اس امت کو چاہیے یہ تھا کہ صرف اس ایک ورڈ پر بھی عمل کر لیتی یہ امت، تو آج ساری امت پڑھنے والی ہوتی، پڑھ رہی ہوتی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ خصوصی طور پر ہندوستان کی اس سرزمین پر 2-2.5% لوگ مسلمان پڑھنے والے ہیں۔ 2-2.5% مسلمان پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہائر ایجوکیشن تک جاتے جاتے، اعلیٰ تعلیم تک جاتے جاتے بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جس امت کا پہلا پیغام، بلکہ پہلے پیغام کا پہلا لفظ ہو اقرا، وہ امت اس قدر پڑھنے سے بے بہرا ہو، نادانی اس کے اندر اتنی ہو، جہالت اتنی ہو، یہ سوچنے کا مقام ہے اور فکر کا مقام ہے، غور کا مقام ہے۔ اس کی جانب قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، پیش قدمی کی ضرورت ہے، اقدام کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو تعلیم کے لیے، علم کے لیے، پڑھنے کے لیے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی بیداری مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم گھر گھر آئے، ہر فرد آئے، شخص آئے، عورت آئے، مرد آئے، بچہ آئے، بڑا آئے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، یہ اس صورت سے متعلق ایک گفتگو تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے۔ کون روکتا ہے؟ اس سے مراد مفسرین نے ابو جہل کو لیا ہے کہ وہ روکتا ہے بندے کو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بات سے؟ اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، اور حالانکہ وہ ہدایت پر ہیں، وہ تقوی کا حکم دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں روکتا ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل گزرا تو کہا کہ محمد، میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ نے سخت دھمکی آمیز باتیں اس سے کہیں، آپ نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا محمد تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم، اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے مجلس والوں کو یہ بلائیں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اپنی مجلس کو یہ بلائیں، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حبر الامہ ہیں، امت کے عالم ہیں، مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب یعنی عذاب کے فرشتے انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا
کہ ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا اس طرح سے. اس سے کہا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں. فرشتوں کے پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کے بوٹی بوٹی نوچ لیتے. صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نمبر 2797 2797 نمبر پر اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. تو یہ دو باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی تھی جو اس صورت سے متعلق تھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور اپنی شریعت کے اس بیس قرآن، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، اس بیس کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرما دے. ہم سب کو اس فضیلت میں جو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، اس فضیلت میں ہم سب کو داخل کر لے اور ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کی، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور دیگر لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.